جو لوگ سوتے وقت لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور کون آتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینے کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے گی تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جب اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں لائٹ بند نہ ہونے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ انہی روایات کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ احادیث میں جو ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے جو بھڑکا نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ دور کی لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلائے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان کو پرسکون نیند نہیں کر سکتے، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان کی، تو ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور انہیں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے۔
اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتوں کا ذکر ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر مقام جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے کہا لگایا اور طنزیہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹنے جائیں تو مذکورہ سنتوں کا خیال کیا کریں گے۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس بیت پر لیٹ جائیں۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے پر بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا نامناسب، ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹے تو سنت طریقے کے مطابق لیٹے۔ کسی بھی روشنی کے ساتھ سونا رات کی اچھی نیند کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی ضرورت کے حساب سے کافی معیاری نیند نہ لینا صحت کے لیے متعدد خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ لائٹ آؤٹ سننا آپ کو یقیناً یاد ہوگا جب بچپن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے لائٹ بجھا دی جاتی تھی۔ لائٹ کا مسئلہ صرف چھت کی روشنیوں اور لیمپوں تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ روشنی ہمیں متعدد ذرائع سے گھیرے ہوئے رکھتی ہے، بشمول اسٹریٹ لیمپ، ٹیلی ویژن اور ہمارے الیکٹرک آلات جیسے سیل فون، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سے خارج ہونے والی نیلی روشنی۔
اگر روشنی طویل عرصے تک آپ کی نیند میں مداخلت کرتی رہتی ہے تو آپ کو بعض دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، چاہے آپ کو موٹاپا ہو یا نہ ہو۔ ان میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور ٹائپ 2 ذیابیطس شامل ہیں۔ سونے سے پہلے اپنی گھر کی لائٹس کم کرنا شروع کر دیں۔ ہر رات ایک ہی وقت پر بستر پر جائیں، ہر صبح ایک ہی وقت پر اٹھیں۔ الیکٹرانکس کو اپنے سونے کے کمرے سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔